عفو اور درگزر یہ اسلام کا اتنا بڑا ایک پہلو ہے عملی طور پر کہ یہ زندگی میں واضح کرتا ہے کہ باقی مذاہب سے اسلام کتنا خوبصورت ایک مذہب ہے۔ عملی ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوسروں کو شیئر کریں، اپنے بہترین کمنٹس بھی دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ لوگوں کا آنا ہوا ہے؟ آج پھر کوئی مسئلہ ہوا؟ ہاں جی، کیا بات ہوئی؟ ہمارا جو سب موجودہ ماحول ہے ہاں اس میں نفسا نفسی بہت ہے۔ لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ انہوں کی سوچ یہ ہے کہ افو درگزر جو سا ہے وہ اس کے معنی جو سے یہ لے رہے ہیں کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا اس کو معاف کر دینا ہے، افو درگزر کہلاتا ہے۔ یا کسی نے کسی کی چوری کی یا کسی نے کسی کے بارے میں جھوٹ بولا، کسی کو کوئی تکلیف دی، لوگ اس کو افو درگزر کے وہ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جو ان کے بنیادی حقائق ان سے پہلے جو ان سے آتے ہیں ان کو اس کے بارے میں کسی کو سمجھ نہیں ہے۔ تو بس یہی آپ کے سے سمجھ نہیں آئے تھے کہ اوروں کو بھی سمجھ لاتے ہیں۔ یعنی کہ بات یوں ہے کہ دیکھو، یہ جو عفو درگزر نا، یہ بہت بڑا ایک موضوع ہے اور معاشرے کے لیے ہمارا اسلام نے اسلامی تعلیمات میں دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کے لیے زندگی گزارنا اور اپنے نفس کو پیچھے رکھنا۔ اس وقت معاشرے کے اندر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ نفسا نفسی ہے، ہر کوئی اپنا اپنا چاہ رہا ہے کہ مجھے فائدہ ہو جائے اور میں جو ہے نا وہ فائدہ لوں، باقی کسی کا نقصان ہو یا نہ ہو ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں یہ قیامت کے قریب آنے کی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ محشر میں نفسا نفسی ہوگی، اولاد اپنے ماں بھائی کو نہیں پہچانے گی اور ماں باپ اپنے اولاد کو نہیں پہچانیں گے، بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے اور کسی مشکل میں وہ کام نہیں آئیں گے۔ وہ ایک نیکی مانگتا پھرے گا بیچارہ لیکن نہیں آئے گا۔ یہ اسی طرح کی صورتحال اب بن رہی ہے۔ نفسا نفسی، عفو اور درگزر یہ اسلام کا اتنا بڑا ایک پہلو ہے عملی طور پر کہ یہ زندگی میں واضح کرتا ہے کہ باقی مذاہب سے اسلام کتنا خوبصورت ایک مذہب ہے عملی طور پر۔ اور عمومی ہمارے جو مسلمان ہیں وہ چونکہ اسلام کی اصل زندگی سے دور ہو گئے، تعلیم ہو رہی ہے، علم حاصل کر لیا، قرآن مجید بھی پڑھ لیا اور اس کے تفاسیر بھی پڑھ لی، علماء کے پاس بیٹھ کے بھی تعلیم حاصل کر لی، شیوخ کے پاس بیٹھ کے بھی ذکر اذکار میں اور تزکیہ نفس میں وہ آگے نکل گئے، لیکن عفو اور درگزر کی جو اصل حیت ہے وہ معاشرے میں زندہ نہیں ہو رہی۔ تو اس کی پہلی وجہ تو یہی ہے پیرو کہ قیامت کی علامات ہیں، افراتفری ہوگی، اور دوسری سب سے بڑی وجہ ہے یہ کہ علم کی اصل جو روح ہے اس تک نہیں پہنچ پا رہے، نہ ہی اس چیز کو واضح کیا جا رہا ہے۔ یعنی علم حاصل کیا، قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھ لیا، تفاسیر بھی پڑھ لی، علماء کے پاس بیٹھ کر کے فقہ بھی پڑھ لی، حدیثیں بھی پڑھ لی۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے جو نبی اللہ سے دین کا عملی طور پر علم حاصل کیا اس کی طرف رجحان نہیں ہو رہا۔ مبلغین حضرات تک میں بھی وہ چیز پیدا نہیں ہو رہی کہ جو کہ اپنے آنے والی نسلوں میں دی جائے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین دوسروں کے لیے جیتے تھے اور اپنے نفس کی خواہشات، اپنے جذبات، اپنے احساسات ان کو وہ مؤخر کر دیتے تھے اور دوسروں کے لیے آتے تھے۔ اچھا، یہ جو نا کسی نے زیادتی کر دی، کسی نے ظلم کر دیا، یہ معاملہ باقی مذاہب میں بھی ہے اور وہ لوگ ان چیزوں کو بھی برا سمجھتے ہیں، لیکن عملی طور پر اسلام نے ہمیں کیا سکھایا اور ہمارے
بڑے بزرگ جو گزرے ہیں انہوں نے عملی طور پر اسلام جو پیش کیا ہے کر کے دکھا دیا. اصل معاملہ وہ ہے. دیکھیں ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے, بنتا ہے, اس جگہ کو کہتے ہیں رحم. ہاں جی. اور ماں کے پیٹ سے باقی جو بہن بھائی پیدا ہوتے ہیں اسی رحم سے ان کے ساتھ زندگی گزارنا, ان کے ساتھ زندگی گزارنے میں لحاظ رکھنا, اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی. ٹھیک ہے جی. اسلام نے کلمے کی بنیاد پر تمام انسانوں کو جو کلمہ گو ہیں آپس میں بھائی بہن کہہ دیا. جہاں صلہ رحمی ہے, ایک ہی ماں سے پیٹ سے رحم سے پیدا ہونے والے بچے بھائی بہن ہیں اور وہ صلہ رحمی سے زندگی گزاریں گے, ایک دوسرے کے لیے جئیں گے, ایک دوسرے کو جینے کا موقع دیں گے. ٹھیک ہے جی. بہن ویسے ہی اسلام نے آگے بڑھ کر عام مسلمان کو بھی آپس میں بھائی چارگی سکھائی, اخوت سکھائی, عفو و درگزر سکھایا, دوسروں کے لیے جیو. یہ چونکہ زندگی ہم نے عمومی طور پر اپنی زندگی میں اختیار نہیں کی, پڑھ لیا لیکن عملی طور پر زندگی میں اختیار نہیں کی اور اس سے فائدہ بھی نہیں محسوس کیا, اس سے الٹ جاتے ہوئے ہمیں نفع نظر آیا اور اس کے اوپر چلتے ہوئے ہمیں نقصان نظر آیا. اس لیے وہ زندگی سے نکلتا چلا گیا, زندگی سے نکلتا چلا گیا. یعنی میں اگر صدقہ کروں گا تو مجھے کیا نظر آ رہا ہے, میرے مال میں کمی ہو جائے گی. میں اگر کسی غریب کی مدد کروں گا تو کیا ہوگا, میرا وقت ضائع ہوگا اور میرے مال میں کمی ہوگی. ہاں اچھا, میں اگر اپنے خاندان کے فیملی کے کسی غریب آدمی کو اپنے کسی مجلس میں بلا لوں گا تو وہ تو غریب ہے بیچارے, پرانے کپڑے پہن کے آئے گا, اس کی شکل بھی عجیب ہوگی. باقی میرے جو جاننے والے آ رہے ہیں وہ تو بڑی بڑی گاڑیوں میں آ رہے ہیں, تو اس کو نہیں بلائیں گے, میرا نقصان ہو جائے گا, لوگ مجھے کیا کہیں گے. غریب خاندان کے غریب عزیز کے گھر جاتے ہوئے اس لیے پریشان رہتے ہیں کہ اس کے گھر جائیں گے وہ ٹوٹے پھوٹے پرانے برتنوں میں کھانا کھلائے گا یا چائے پلائے گا, میری بےزتی ہوگی. یہ جو نقصان ہے نا, اس کی وجہ سے لوگوں نے عفو و درگزر کو اور صلہ رحمی کو چھوڑ دیا. یہ سمجھتے ہیں یہ نقصان ہے, اور جبکہ یہ نقصان نہیں ہے, نقصان نہیں ہے. ہمارا دین کیا کہتا ہے, آپ کے خاندان میں عزیزوں میں کوئی غریب ہے اور اس کے پاس ایسے برتن نہیں ہے کہ وہ آپ کو اچھے برتن میں کھانا کھلائے, بھائی آپ دے دو ان کو جا کے گھر میں برتن. کسی اچھے کپ میں چائے پلائے, آپ دیکھ رہے ہو کہ گھر میں کپ نہیں ہے اس قابل, تو آپ دے دو. یہ ہے صلہ رحمی. بھئی آپ کہہ رہے ہو کہ میرے محفل میں, ہمارے فنکشن میں غریب عزیز کو بلائیں گے تو وہ کمزور کپڑے پہن کے آئے گا یا کمزور سواری پہ آئے گا, تو باقیوں کے نزدیک ہماری شان میں کمی آ جائے گی. او بابا, آپ ان کو اچھے کپڑے خرید کے دے دو, اپنی شان ایسے بناؤ نا. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. دیکھو اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے, بغیر نفع کے دوسروں کی مدد کرو, رستہ دکھاؤ, اس کی سفارش کے لیے چلو پھرو, اس کے کام کے لیے چلو پھرو, اس کی حاجت پوری کرو, علم سکھاؤ. ہے کسی بچے کے پاس ہنر نہیں ہے, اس کو ہنر سکھاؤ بغیر نفع کے. یہ ہے اصل ہمارا اسلام. ایک بار نبی اللہ کے پاس ایک مہمان آیا, ہے نا, ہم تو انہی سے مثالیں لیتے ہیں نا. تو نبی اللہ نے اعلان کیا, میرے مہمان کو کون مہمان نوازی کرے گا, کون رکھے گا. ایک صحابی اٹھے, یا نبی اللہ میں لے جاتا ہوں. وہ لے گئے. گھر جا کے جب بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے, انہوں نے کہا کچھ تھوڑا سا ہے, وہ بچوں کے لیے تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے, بچوں کو ایسے سلا دو اور تم کھانا لے آنا, اور کسی بہانے سے چراغ کو
बुझा देना। मैं भी ऐसी शो करूँगा कि जैसे मैं खाना खा रहा हूँ और तुम चली जाना पर्दे में, और मेहमान जो है वो खाना खा लेगा, नबी अल्लाह का मेहमान खाना खा लेगा। उन्होंने ऐसे किया, चिराग गुल कर दिया, और ये ऐसे ही बैठ करके उनके साथ वक्त गुजारते रहे जैसे भी खाना खा रहे हैं, लेकिन मेहमान ने खाना खा लिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से सुबह को नबी अल्लाह को बकाया पैगाम आ गया, वही आ गई कि ऐसे तुम्हारे सहाबी हैं, इतना अफू दरगुजर, इतनी मोहब्बत, हाँ, दूसरों के लिए जीना, अपने पेट के निवाले को दूसरे को खिला देना। आपने सुना होगा एक और वाक़या भी कि एक सहाबी के घर में बकरा कटा, तो उन्होंने सीढ़ी अपने साथ वाले पड़ोसी को भेज दी कि भाई ये इनके घर में खाना हो जाएगा, ये भी खा लेंगे। उनके घर में गई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो पहले से खाना बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, ये सीढ़ी ज़रा आ गई, चलो इसको मैं अपने दूसरे वाले भाई को भेज दूँ। उन्होंने दूसरे घर को भेज दी, उनके घर भी खाना तैयार था, उन्होंने तीसरे को भेज दी, चौथे को भेज दी, वो पलट के वापस उसी के घर में आ गई जिस घर से चली थी। ये है मुआशरा, ठीक है जी, जो कि अब हमारी अमली तौर पर ज़िंदगी से निकलता जा रहा है। आज अगर हम किसी के घर में भेजते हैं खाना, तो वो पलट के ये कहता है या सोचता है ये मुझे गरीब समझता है, ये समझता है कि शायद हमारे घर में खाना नहीं पका होगा, या वो कहता है जी इससे अच्छा खाना हमारे घर में पका हुआ है।